You
الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهية والسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب المكارم والسكينة، المدفون لأرض مدينة، على عبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين، وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو امامت و ولایت سے وابستہ رکھا. ہم کو دنیا میں امامی کہا جاتا ہے، امامت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. ہماری پہچان معرفت امامت کے سلسلے میں نے نسائے مبارک کے ذیل میں چند مطالب آپ سننا عرض کیے کہ خلاق کائنات پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا، اور جب ہم نے ان کو امام بنایا وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ. ہم نے ان پر وحی کی، نیک
قائم کرنے کی وحی کی، زکوٰۃ کے دینے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادتگزار بندے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امامت اصول الدین میں تھا، اور کتنا بڑا مقام ہے امامت کا، جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا تو امامت عطا کی۔ تب ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان يتخذ الانبیاء۔ اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے پہلے مقام پر جناب ابراہیم کو عبدیت کی منزل پر رکھا۔ جب عبدیت مکمل ہو گئی جناب ابراہیم کی، تب اللہ نے نبی بنایا، تب نبوت تھی، اور جب مقام نبوت مکمل ہوا تب پروردگار عالم نے رسالت عطا، اور جب رسالت مکمل ہوئی تو پروردگار عالم نے خلت کا درجہ عطا کیا، اپنا خلیل بنا۔ جب یہ سب جمع ہو گئے، عبدیت بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، خلت بھی، تب پروردگار عالم نے کہا امتحان دے دو، تو ابراہیم نے امتحان دیا تو اللہ نے ان کو امامت عطا کی۔ صلوات علیہ شکر ہے کہ ہم سب امامت سے وابستہ، اور آپ ماشاءاللہ میرے سامنے امامت کے بعد بھی سب قبول ہیں، لہذا میں خوش نصیب ہوں کہ ہم سب آپ اپنے اندر امامت کی خوشبو پیدا کریں۔ صلوات سمجھیے، اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو کیا مقام امامت ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا ہم کہتی ہے کہ بیرون کے امام نہیں مانتے، لیکن نہیں، اصلی امام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل عرض کیا نا، اب آپ اندازہ کیجیے مقام ولایت کتنا بلند ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، اللہ نے رسالت دی، کوئی امتحان نہیں دیا، مگر جب امامت کی منزل آ گئی تو جناب ابراہیم سے کہا پروردگار عالم نے پہلے امتحان دے دو۔ جیسے جناب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ امامت مل گئی، کہا پروردگار میری ذریت کو دے دی، میرے اولاد کو بھی دے دی امامت۔ نبوت نہیں مانگی، رسالت نہیں مانگی، امامت مانگی۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں اگر کوئی چیز کسی کو بخشش کے طور پر دیا جائے، ہدیے کے طور پر دیا جائے، تو اگر وہ زیادہ مانگے گا کہیں گے کیسا بے غیرت ہے، ایک کام نے ہدیہ دیا اور اس سے زیادہ مانگا ہے نا بھائی، کیونکہ وہ حق تو اس کا ہوتا نہیں۔ مثلاً مثال کے طور پر ماشاءاللہ آپ اسکول جاتے ہیں، اگر ماشاءاللہ ایک بچے نے امتحان دیا، دو بچوں نے امتحان دیا، کچھ امتحان میں آ گئے، وہ پاس ہو گئے، انہوں نے 90 نمبر لے لیے، وہ مستحق ہو گئے، لیکن ایک بچہ بیچارہ غریب تھا، اس کا باپ آ گیا، پرنسپل سے کہا ارے آپ تو وہ دیکھیے داخلہ دے دیجیے، مہربانی کیجیے، تو جناب پرنسپل صاحب نے کہا اچھا ان کو داخلہ دیا جائے گا، اس لیے بہرحال یہ غریب ہیں۔ تو اس کے بعد اگر وہ مطالبہ کرے گا مجھے یہ بھی دیجیے، یہ بھی دیجیے، پرنسپل صاحب کیا کہیں گے؟ کہیں گے ارے کیسا غیرت ہے، ایک تو میں نے ان کو داخلہ دے دیا، اب یہ زیادہ زیادہ مانگ رہے ہے نا، غیرت کے خلاف ہیں۔ لیکن اگر امتحان کے بعد مثلا کوئی امتحان ایسا ہے، انٹرنس ایسا ہے، امتحان ایسا ہے کہ بچے نے مثلا MBBS کے انٹرنس دیا، اس نے 90 نمبر لے لیے، 4 نمبر لے لیے، پاس ہو گئے کہ نہیں؟
اب داخلہ ملے گا کہ نہیں؟ داخلہ ملے گا. اب وہ پرنسپل سے کہہ سکتا ہے کہ مثلا مجھے یہ کتاب چاہیے, مجھے یہ چیز چاہیے, تو اس سے نہیں کہا جائے گا کہ ارے ایک تو ہم نے تم کو داخلہ دیا اور دوسرا پھر مانگ رہے ہو. نہیں, وہ کہتا کہ میرا حق ہے, اس لیے کہ میں نے محنت کی ہے, میں نے امتحان دیا ہے, تو امتحان کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ حق ہوتی ہے. توجہ سنیے گا آپ ماشاءاللہ, اس لیے آپ کے اندر انشاءاللہ امامت کی خوشبو پیدا ہو جائے گی. تو جناب ابراہیم نے امتحان دیا. اب قرآن مجید آواز دے رہا ہے فَأَتَّمُوهُنَّ. جب جناب ابراہیم نے امتحان کو مکمل پورا کر, یہ نہیں کہا کہ پاس کر دیا, نہیں, پاس کرنا اور ہوتا ہے اور تمام کرنا اور ہوتا ہے. بچے ہیں آپ ماشاءاللہ اسکول جاتے ہیں, آپ کالج جاتے ہیں ماشاءاللہ, مثلا میتھ کا پیپر ہے نا بھائی, تو آپ جب امتحان کا میتھ کا پیپر ہے 5 سوال کرنے ہیں, کتنے میں 5 صفحے میں ہونا ہے, ہر سوال کے 20 نمبر ہیں. جب 20 نمبر ہے ایک سوال کے, ہر سوال 20 نمبر, تو 5 سوال کرنے ہیں 100 نمبر کے. لیکن اب ایک بچہ ہے, اس کو بیچارے کو 3 سوال آتے ہیں, 3 سوال کا جواب اس نے کیا, 3 کوشچن اس نے حل کر دیے, میتھ کے 3 کوشچن حل کر دیے. اب 3 صفحے میں اب وہ 2 کوشچن کو حل نہ کر سکا, 2 کوشچن کو پاس نہ کر سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہے امتحان میں نمبر تو لے لیے, مگر کتنے نمبر؟ 3 سوال میں 20 نمبر, کتنے نمبر لے لیے؟ 60 نمبر لے لیے, ہے نا. تو پاس ہے کہ نہیں ہے؟ پاس ہے, مگر امتحان مکمل نہیں کیا, پورا امتحان نہیں کیا. صلوات بھیجیے محمد والے. آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیے, ان کو چھوڑیے, جو آئے گا وہ ادھر گیا ادھر کا, کالا خوشی ہوتی رہے گی, کالا خوشی نہیں ہونی چاہیے. آپ میری طرف متوجہ رہیے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بچے نے 3 سوال حل کیے, پاس ہے کہ نہیں ہے؟ پاس ہے, مگر امتحان مکمل نہیں ہے, امتحان پورا نہیں ہے. میں یہاں پر ایک گناہ اور عرض کرتا چلوں, اگر امتحان میں اس نے 3 صفحے پر دیے, 3 سوال حل کیے تو 60 نمبر مل جائیں. لیکن دوسرا بچہ بڑا چالاک تھا, اس نے کہا آج تو ایگزامنر کا جماعتی میں خراب کر دوں گا. اس نے پوری ہندوستان کی تاریخ لکھی, ہسٹری لکھی, 1 صفحہ 2 صفحہ 10 صفحہ 20 صفحہ 40 صفحے لکھے. اس نے 3 صفحے لکھے, اس نے 40 صفحہ یا 20 صفحہ لکھا. ایگزامنر کے پاس گیا, جس نے 3 سوال حل کیے تھے اس کو کتنے نمبر مل گئے؟ 60 نمبر. مگر جس نے ہسٹری لکھی ہے, پہلے صفحے پر گول, دوسرے صفحے پر گول, ہے کہ نہیں؟ ارے 20 ماشاء اللہ 20 صفحے لکھے ہیں. تو ایگزامنر سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے 20 صفحے لکھے, اس نے تو 3 ہی صفحے لکھے ہیں, میرے کو آگے فیل قرار دیا ہے. بھائی آپ بتائیے, جس نے ہندوستان کی ہسٹری لکھی, کیا اس نے کسی کو گالی دی یا کسی کو برا کہا؟ کیا غلط لکھا؟ نہیں لکھا, صحیح لکھا. نمبر کیوں نہیں ملا؟ ایگزامنر سے پوچھا جائے گا, وہ کہے گا ایگزامنر اس میتھ والے نے وہی لکھا ہے جو ہم نے مانگا ہے. بھائی اس نے وہی لکھا ہے جو ہم نے مانگا ہے, اس نے وہ لکھا ہے جو ہم نے مانگا نہیں تھا. یہ لکھنا ہے, مگر اسی دن جس دن اسی کا امتحان ہوتا. اب آپ وہ چاہیں گے نہیں, تو ایگزامنر یہ نہیں دیکھتے کتنا لکھا,
کتنا کیا؟ ایگزامنر یہ دیکھتے ہیں کہ وہی لکھا ہے کہ جو ہم نے مانگا. تو اگر ہم عمل کرتے جائیں گے، اگر ہم نیک کام کرتے جائیں گے، اگر ہم عبادت کرتے جائیں گے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. اس آواز میں یہ محمد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایگزامنر کیا مانگ رہا ہے. تو اسی لیے عزیزان گرامی، میرے جوانوں، میرے عزیزوں، ہر وقت خیال رکھو اسلام میں کثرت کی کوئی اہمیت نہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنا کام کیا، میں نے اتنی ذمہ ادائیگی کی. نہیں، یہ دیکھیے کہ ایگزامنر کیا مانگ رہا ہے، امام کیا مانگ رہے ہیں. اگر امام ہم سے نماز مانگ رہے ہیں تو نماز کرنا ہے. اگر امام ہم سے یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ کسی کی مدد کیجئے تو ہم کو اسی کی مدد کرنا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد جس نے 3 سوال حل کیے تو اس نے کئی نمبر لیے؟ 60 نمبر لیے. پاس ہے، فیل نہیں ہے، مگر امتحان پورا نہیں کیا. اس لیے کتنا سوال کرنا تھا؟ 5 سوال. اگر 5 سوال کرتا تو مکمل. تو اس کا مطلب یہ ہے، متوجہ رہیے گا، مجھے مقام امامت عرض کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے 60 نمبر تو پاس ہے، 40 نمبر کیا ہے؟ ناکام ہے نا بھائی. کیونکہ اگر آ جاتے تو کوئی حل کر لیتا ہے نا. تو اسی طرح مگر ہم اس کو فیل نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کالج نے کہا کہ پاس ہے، اس نے جو 60 نمبر لیے، یہ کالج کا 40 نمبر کے لیے پاس ہے، لیکن وہ امتحان تمام نہیں کیا. آپ اگر 90 نمبر بھی لیے تو توجہ ہے بیٹے، تو 90 نمبر پاس ہے، 10 نمبر کیا ہے؟ فیل ہے، ناکام ہے. پاس تو ہے، فیل نہیں. ہم اس کو فیل نہیں کہہ سکتے. آپ جو 100 میں سے 100 لے لو، جس نے 5 سوال حل کر دیے اس نے امتحان کو پورا کر دیا. میں نے 100 میں سے 100 نمبر لینا تھا نا، تو اس نے امتحان کو پورا کر دیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو جو یہ 100 میں سے 100 لکھتا ہے اس کو آپ ٹاپر کہتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں پورا کرنے والا. اور مذہبی دنیا میں اس کو کہتے ہیں درجہ اولا اس نے حاصل کیا. ایک سلام دیکھیے جو 100 میں سے 100 نمبر لے گا اس نے کون سا درجہ پایا؟ کہیے عربی میں درجہ اولا، یعنی اونچا والا درجہ ہے نا. تو اس سے جس نے کم نمبر لے لیے پاس تو ہے مگر درجہ اولا نہیں پا سکا. 90 نمبر لے لیے پاس تو ہے، درجہ اولا نہیں پا سکا. 80 نمبر ہے، پاس ہے، درجہ اولا نہیں پا سکا. تو جس نے درجہ اولا نہیں پایا تو اس نے درجہ اولا کو ترک کیا، چھوڑ دیا. نہیں سمجھے ہے نا؟ 90 نمبر کے لیے پاس ہے مگر درجہ اولا کو چھوڑ دیا. جو درجہ اولا کو چھوڑتا ہے اس کو کہتے ہیں ترک اولا. میں آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ترک اولا. اسی لیے کہتے ہیں حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، گناہ نہیں ہوا، پاس ہے. حضرت آدم فیل نہیں ہے مگر ترک اولا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ترک اولا ہے. اور بھی انبیاء ہیں ان سے ترک اولا ہوا، فیل نہیں ہے. وہ دنیا کے گناہ گار ہیں. حضرت آدم نے گناہ کیا، حضرت نوح نے گناہ کیا. ہم کہتے ہیں نہیں، گناہ نہیں، پاس ہیں مگر اولا نہیں پا سکے، ترک اولا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ترک اولا برداشت کرتی ہے. ہاں پہنچا دے.
ترک اولا برداشت کرتی ہے. نبوت سے ترک اولا ہو سکتا ہے مگر امامت تب تک نہیں ملتی ہے جب تک درجہ اولا حاصل ہو جائے. نبوت ترک اولا برداشت کرتی ہے, امامت ترک اولا برداشت نہیں کرتی. ایک سلامات بھیجیے بس عزیزان گرامی. اب آپ آ گئے میرے قریب, تو جس کو درجہ اولا ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی ہسٹری میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ہسٹورین. اگر کوئی فلسفے میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فلاسفر. اگر کوئی میتھ میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں میتھمیٹیشین. متوجہ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی سائنس میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سائنٹسٹ. اسی طرح عزیزان گرامی اگر کوئی مثلا کسی بھی مثلا ڈاکٹری میں کمال حاصل کر MBBS کہتے ہیں MBBS ڈاکٹر ہے نا. تو اگر وہ جس نے میڈیکل میں کمال حاصل کیا وہ ہے ڈاکٹر. اگر ہسٹری میں کمال کیا وہ ہے ہسٹورین. اگر فلسفے میں کمال حاصل کیا وہ ہے فلاسفر. ماشاءاللہ آپ سب ہیں. ارے اسی طرح میڈیکل میں جو ڈاکٹر ہے. آپ بتائیے جو درجے اولا حاصل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو مذہب کی دنیا میں جو درجے اولا حاصل کرتا ہے اسی کو مولا کہتے ہیں. ایک سلام دیجیے گا. اس کو مولا کہتے ہیں جو درجہ اولا حاصل کرتا ہے. یہی راز ہے جب ہمارے نبی اس میدان میں پہنچے جس کو میدان غدیر کہا جاتا ہے, حشر کے پلچے تو سب سامنے تھے. کتنے لوگ سامنے تھے؟ 1,25,000 کا مجمع تھا. تو نبی منبر پر آئے اور آواز دی الست اولا, کیا میرے پاس درجہ اولا نہیں ہے؟ ارے نبی آواز دے الست اولا بکم, کیا میرے پاس درجہ اولا نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا, ہاں یا رسول اللہ آپ کے پاس درجہ اولا ہے. کہا سنو, جس کے پاس درجہ اولا ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی المولا. اس آواز دیکھیے بھائی کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ لوگ ان سے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے النبی اولا, نبی کے پاس ہے درجہ اولا. تو لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں میرے پاس درجہ اولا ہے کہ نہیں؟ بولو. ارے ان سے کیا کہیے گا, یہ کیا کہیں گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین. تو آواز دی نبی نے کہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین, نبی کو درجہ اولا ہے مومنین پر. آپ ان سے پوچھتا ہوں میرے پاس درجہ اولا ہے کہ نہیں, یعنی تم مومن ہو کہ نہیں؟ اگر تم مومن ہو تب تم مجھے مولا مان لو. جب مجھے مولا مانو گے وہی ایمان ہے. جب مجھے مولا مانو گے تو علی کو مولا ماننا پڑے گا. سلوات دیجیے. سنیے بس یہاں سے کہو. دیکھیے مقام امامت مجھے بھی عرض کرنا ہے مگر ایک جگہ عرض کرتا ہوں. پیغمبر کے بارے میں قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی اولا کیا مطلب اولا ہے؟ یعنی مالک. کیا مطلب؟ بس میں جوان میں میرے متوجہ ہے. یہ میرے پاس گھڑی ہے گھڑی
یہ کتنے کی ہے؟ 2000 3000 کی. میں کسی کو بخش دوں گا کوئی اعتراض ہے نہیں. میں بیچ دوں گا کوئی اعتراض ہے نہیں. میں اپنے پاس رکھوں گا کوئی مجھے ٹوکے گا نہیں. مگر کیا میں پتھر اٹھا کے اس کو توڑ سکتا ہوں؟ بولیے توڑ سکتا ہوں؟ نہیں. کیوں؟ ارے میری تو ہے گھڑی تو میری ہے, توڑ دوں گا مگر مجھے توڑنے کا اختیار نہیں. ایک صلوات بھیجیے کسی نے گھر بنایا ماشاء اللہ, ایک بلڈنگ بنایا, 10 لاکھ لگا دیا, 20 لاکھ لگا دیا, کرائے پر دے گا کوئی اعتراض ہے؟ بیچے گا کوئی اعتراض ہے؟ کسی کو رہنے کو دے گا. مگر کیا کسی کو انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے مکان میں آگ لگا دیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے ہم بھی کسی کی ملکیت ہے, یہ گھڑی کسی کی ملکیت ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اصل مالک ہے اللہ. میرا بھی اس گھڑی تو گھڑی کو مجھے اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اللہ نے کہا. توجہ سے لہٰذا اگر کوئی یہ گھڑی توڑ دے گا, اللہ آواز دے گا یہ میری گھڑی ہے, تم نے کیسے توڑ دی؟ میں ہاتھ توڑ دوں گا. مگر خدا تو خود نہیں آ سکتا. اس کائنات کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو خدا تو خود نہیں آ سکتا. تو جب خدا نہیں آ سکتا, انما ولیکم اللہ, اصل مالک ہے اللہ, اصل ولایت ہے اللہ کو. ولایت کے معنی یہی ہوتا ہے کائنات کا مالک کون ہے؟ اصل ہے اللہ. مگر وہ نہیں آ سکتا تو اس نے اپنی جگہ پر رکھا ورسول, یہی اختیار اس نے خدا کو دیا, یہی اختیار پیغمبر کو دیا. لیکن پیغمبر ہمارے سامنے نہیں ہے. لہذا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پیغمبر کے بعد وہ ولی ہے جو حالت نماز میں زکات دیتا ہے. ایک صلوات بھیجیے. آپ کی روح تازہ ہو جائے گی. اب مثلا میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں, آ گیا کوئی خریدار, میں نے کہا تھا میں بیچنا چاہتا ہوں, قیمت طے ہو گئی 1000 روپیہ. اب میں گھڑی نکالنے لگا, اس کو دینے لگا, ہاتھ سے نکالا. ادھر مثلا پیغمبر آئیں گے یا امام آئیں گے, کہیں گے نہیں ہم بیچنے نہیں دیں گے. ہم بیچ سکتے ہیں نہیں. ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ. جب پیغمبر کوئی بات کہے, توجہ سنیے گا, جب پیغمبر, یہ کل سے میں عرض کر رہا ہوں پیغمبر کی امامت, جب پیغمبر کوئی بات کہے پھر کسی مومن مرد کو یا مومن عورت کو اختیار نہیں ہے کہ اس کا عدل بدل کرے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. بس امام سمجھے آ جائے جمعے میں انشاءاللہ. یہ بارے میرے سامنے ہی میرے آنکھوں کے تارے ہیں. بڑی خوشی ہو رہی ہے ان بچوں کے سامنے. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں کہ میں خوشبوئی امامت آ جائے. صلوات دیجیے پر محمد. تو پیغمبر کے بعد مولا ہیں جناب امیر المومنین علی بن ابی. ہاتھوں پر اٹھا ہاتھوں پر تھا کیا آواز من خود مولا وہذا علی. مگر یہ ایک ہی علی نہیں ہے, نہیں بظاہر علی ابن ابی طالب ہے, بلکہ ہمارے پاس 14 تھے. یعنی اگر پیغمبر نے فرمایا میری بعد علی مولا ہیں, صرف علی نہیں مولا ہیں بلکہ چوتھے امام علی بن حسین بھی مولا ہے. 10ویں امام علی بن محمد النبی بھی مولا, یعنی 12 مولا ہیں. الحمدللہ
مگر مسئلہ ہے کہ ولایت ہے کیا؟ ولایت کے مطلب کیا؟ محبت کے حل میں واجب ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے کل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہے؟ متوجہ ہیں آپ؟ محبت کیا ہے؟ محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت سے غیر مسلمین کے اشعار سنے ہوں گے، غیر مسلم ہیں، ہندو ہے، عیسائی ہیں، کتنی تعریف ہے مولا کی طرف سے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کتنی اقوال ہیں، تو وہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ان کو محبت ہے مولا علی سے، مگر آپ ان کو شیعہ کو نہیں کہتے؟ ارے معصوم اخنوی کو دیکھیے، اگر میں سناؤں ایک شعر جو عبارت ایک ہندو شاعر کہتا ہے، من ہو کے ہندو مجلسوں میں آئے بیداری ملی، ہو کے ہندو ہم مجلسوں میں آئے بیداری ملی، ہے دکھاوے کے مسلمان جن کو بیزاری ملی۔ کون کہتا ہے؟ ہندو شاعر کہتا ہے۔ ہندو شاعر یہ کہتا ہے کہ مجلس میں انسان کو کیا ملنی چاہیے؟ بیداری۔ مجلس سلاتی نہیں ہے، مجلس جگاتی ہے۔ بہت سے لوگ سلاتے ہیں، بس یا علی کو ہو تو بس اتنا کافی نہیں۔ یہ ہندو کہتا ہے کہ مجلسوں میں بیدار ہونا چاہیے، عقل مضبوط ہو جائے۔ اب آپ بتائیے اس کو آپ شیعہ کیوں نہیں کہتے؟ ایک اور شعر ایک ہندو نوا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھینے نہ جاتے سکینہ کے گوہر کربلا میں ہوتے جو ہندو، کہتے ہیں محبت ہے الحمدللہ، تو ان کو آپ شیعہ کیوں نہیں کہتے؟ اصل میں محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ صلوات علیہ محبت دو کیا طرح کی، وہ کیا ہے؟ مثلا ایک صاحب بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے، اسپیشلسٹ، ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، اتنا بڑا کمال ہے کہ ہارٹ کا پورا آپریشن کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بڑے ڈاکٹر ہیں، بھائی ان سے دوستی کرنا ہی چاہیے، کبھی کام آ جائے گا، تو ان کے دل میں اس کی محبت دوستی آ گئی کہ نہیں؟ بہت سے لوگ دوستی کرتے ہیں کہ نہیں؟ مگر وہ کیا دیکھ کے دوستی کرتے ہیں؟ ان کا کمال ہے، یہ ڈاکٹر ہیں۔ لیکن یہ ڈاکٹر صاحب گھر آ جاتے ہیں، جیسے گھر آتے ہیں ماں بھی اس کی محبت کرتی ہے، تو کیا ماں اس لیے محبت کرتی ہے کہ ڈاکٹر ہے؟ مجلس میں حاضر آپ لوگ نہیں ہیں، آپ حاضر ہو جائیے مجلس میں، کھانی بات کر لیں گے۔ گھر میں ہے، جب یہ ڈاکٹر صاحب گھر آ جاتا ہے ماں اس کی محبت کرتی ہے کہ نہیں؟ مگر کیا اس لیے کہ ڈاکٹر ہے؟ اگر ڈاکٹر نہیں ہوتا ماں محبت کرتی کہ نہیں؟ مگر وہ محبت نہ کرتے باہر والے، اس لیے باہر والے کمال دیکھ کر محبت کرتے، کمال دیکھ کر محبت کرتے، اگر کمال نہیں تو محبت نہیں۔ لیکن جو ماں گھر میں محبت کرتی ہے وہ کمال دیکھ کے نہیں، یہ الگ بات ہے، اس کا بیٹا کمال والا ہے، مگر وہ اس لیے محبت نہیں کرتی ہے کہ اس بچے میں کمال ہے، وہ اس لیے محبت کرتی ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ وہ رشتے کے عنوان سے بس دوسرے لوگ، باہر کے لوگ جو علی سے محبت رکھتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، وہ کمال دیکھ کر علی کی سخاوت، علی کی شجاعت، علی کا علم، علی کا علم، علی کی بلندی دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ ہم اس لیے محبت نہیں کرتے ہیں علی کا کمال دیکھ کر، یہ الگ بات ہے، مولا کمال کے بغیر نہیں۔ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے علی کو ہمارا مولا بنایا۔
یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مولا بے کمال نہیں ہے، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ ثقیل، مگر ہم اس لیے محبت نہیں کرتے ہیں، اسی لیے اگر ہماری حاجت پوری نہیں بھی ہوتی ہے ہم چھوڑتے نہیں۔ نہیں کیوں؟ اب مسئلہ ہے ولایت کیا ہے، محبت کیا ہے۔ اب آپ سنیے، اب محبت کیا ہے؟ زبان سے کہنا یا علی یا علی، یہی ولایت ہے۔ زبان سے کہنا یا حسین یا حسین، یہی ولایت ہے، یہی عزاداری۔ پھر ولایت کیا ہے؟ ولایت یہ ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس، کہا انی احبک، اے مولا آپ کی محبت میرے دل میں، میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ مولا نے فرمایا میری ولایت ہے کہاں؟ میری محبت ہے کہاں؟ فاستعد للجلب للفقر جلبا، تب فقیر ہونے کے لیے تیار ہوگا۔ علی نے فرمایا میری ولایت اور میری محبت فقیر بناتی ہے۔ کیا مطلب فقیر بناتی ہے؟ بھکمنگا بناتی ہے؟ ارے کسی فقیر کی محبت ہو تو فقیر بناتی ہے؟ یہ تو جناب علی کی محبت ہے۔ پھر کیا؟ مگر مولا نے فرمایا جس کے دل میں میری محبت ہو وہ فقیر بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس گجرات میں اور اس احمد آباد میں کتنے ماشاء اللہ سرمایہ دار ہیں، تو کیا ان کے دل میں محبت علی نہیں ہے؟ کتنے خرچ کرتے ہیں؟ کیا سب فقیر ہیں؟ ماشاء اللہ آپ کے بنگال میں سربت دولت ہے کہ نہیں ہے؟ ہونی چاہیے بھائی۔ اب یہ بھی پریشانی ہے کیونکہ لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے۔ میرے کا متوجہ رہیے ماشاء اللہ، میرے سامنے جو بچے ہیں ان کا حق ادا ہونا چاہیے۔ سلام لیجیے۔ ہم کو یہ دھوکہ دیا گیا، اسی لیے کبھی کہا گیا ہے تم چھوڑ دو بھائی، چٹنی روٹی کھاؤ، پلاؤ نہ کھاؤ، قالین پر نہ بیٹھو، چٹائی پر بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے تمہارے مولا نے دنیا کو طلاق دی ہے کہ نہیں؟ مولا جی کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو دنیا کو طلاق دیا کہ نہیں؟ کیا فرمایا ہمارے مولا نے؟ فرمایا یا دنیا بڑی گئی، اے دنیا چلی جا، طلب کی سلاس، میں نے 3 طلاق دیے، اور جس عورت کو 3 طلاق دیے جاتے ہیں وہ حرام محبت ہو جاتی ہے، ہمیں یہ حرام۔ لہٰذا جیسے مولا نے فرمایا ہم نے دنیا کو طلاق دی تو دنیا والوں نے ہم کو دھوکہ دیا۔ ارے تمہارے مولا نے دنیا کو طلاق دی ہے، لہذا تم بھی زیادہ سوچو نہیں، قالین پر نہ بیٹھو۔ لہذا ہم بھی اس کو بڑا محب سمجھتے ہیں جو کوڑے کا پر بیٹھتا ہے۔ ارے بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، جسے سامنے کوڑا کر گئے، جس کے گالر میں 10 کلو میل کچیل ہو۔ ارے بڑا متقی ہے، کیوں؟ جس نے دنیا کو طلاق دی ہے۔ آپ نہ جانے کہ دنیا نے اس کو طلاق دیا ہے کہ اس نے دنیا کو طلاق دی ہے۔ پٹے پرانے کپڑے پہنو، کیوں؟ مولا نے دنیا کو طلاق دی۔ اچھا، اگر مولا نے دنیا کو طلاق دی ہے تو زمین پر رہتے کیوں تھے؟ خود فرمایا میں نے طلاق دیا، 3 طلاق، وہ حرام ہے۔ اگر مولا نے دنیا کو طلاق دیا تو آسمان کے نیچے رہتے کیوں تھے؟ اگر مولا نے دنیا کو طلاق دیا تو پانی پیتے کیوں تھے؟ ارے اس زمانے کی سواری وہ آج کا جہاز ہے بھائی، مولا کے پاس سواری تھی کہ نہیں؟ مولا سواری پر بیٹھتے تھے کہ نہیں؟ یہ دھوکہ نہ کھائیے، دنیا کو سمجھیے۔ زمین کو طلاق نہیں دیا مولا نے، آسمان کو طلاق نہیں دیا۔ پھر سنیے، دنیا کسی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ دنیا صفت ہے۔ ایک صلوات دیجیے
کا نام نہیں. جیسے یہ گھڑی ہے اس کا نام, جیسے قلم ہے اس کا نام, پین کا نام, اسی طرح ہر چیز کا نام. دنیا صفت ہے. صفت جانتے ہیں نا ماشاءاللہ, یعنی کسی چیز کے ساتھ اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. مثلا میں آپ کو عرض کروں گا, اگر ہم کو 2 کے درمیان دکھانا ہو یا 3 کے درمیان دکھانا ہو سب سے بڑا عالم تو کہتے ہیں عالم, ہے نا بھائی. اور اگر فیمیل کے لیے کہنا ہو تو عالم نہیں کہیں گے, علماء کہیں گے. اسی طرح اگر ہم کو کہنا ہے سب سے زیادہ فضیلت والا تو کہیں گے افضل. لیکن اگر فیمیل کے لیے کہنا ہے کہیں گے فضلا. اگر آپ بھی نہیں سمجھے, اگر 2 بھائی ہیں, ایک کو بڑا دکھانا ہے ایک کو چھوٹا, تو بڑے کو کیا کہتے ہیں اکبر, چھوٹے کو کیا کہتے ہیں اصغر. اسی لیے آپ کہتے ہیں علی اکبر علی اصغر, متوجہ ہیں, اکبر اصغر. لیکن اگر فیمیل کے لیے کہنا ہے, آپ نے کہا علی اکبر علی اصغر, اگر فیمیل کے لیے کہنا ہے مثلا فاطمہ, تو آپ فاطمہ اکبر نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے فاطمہ کبریٰ. فاطمہ اصغر نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے فاطمہ صغریٰ. جیسے مثلا اردو میں آپ کہتے ہیں اچھا لڑکا, یا یوں کہیے گا اچھی لڑکا, نہیں کہیے گا, نہیں. لڑکے کے لیے اچھا, لڑکی کے لیے اچھی, نیک لڑکا. متوجہ ہے کہ نہیں بیٹے, نہ متوجہ رہی ہے, اچھا لڑکا اچھی ہے نا. تو عزیزوں اسی طرح اگر ہم کو یہ دکھلانا ہے سب سے بلند عزت والا کمال والا, ہم کہتے ہیں اعلیٰ. کیا کہتے ہیں اعلیٰ. اور اگر فیمیل کے لیے کہنا ہے تو اعلیٰ نہیں کہیں گے, کہیں گے اولیاء. اب اگر ہم کو دکھلانا ہے سب سے زیادہ ذلیل کہتے ہیں ادنا. اسی لیے کبھی کبھی کہتے ہیں ارے وہاں ازنا وہ ادنا, ادنا سب اعلیٰ بھی ادنا. لیکن اگر ہم کو فیمیل کے لیے کہنا ہے تو کیا کہیں گے, ادنا کا کیا کہیں گے, میں نے بتایا اکبر کا کبریٰ, اصغر کا صغریٰ, ارے افضل کا فضلا, اعلیٰ کا علیٰ. اب اگر ہم کو ادنا کا کہنا ہے, کیا کہیے گا, ادنا کا کہیں گے دنیا. علمی بحث نہیں, توجہ فرمائیے. دنیا یعنی دنیا, چنانچہ قرآن مجید میں آیا حیات الدنیا. حیات لفظ مؤنث ہے, یعنی اللہ آواز دے رہا ہے دنیاوی زندگی, یعنی وہ زندگی جو پسترین زندگی ہو, جہاں خیالات پست ہوں, جہاں فکر پست ہو. علی نے آواز دی میں اعلیٰ ہوں, لہذا ذلیل زندگی کو میں نے طلاق دی ہے. صلوات بھیجیے اعلیٰ ہوں میں, لہذا پسترین زندگی اس کو میں نے طلاق دی. دنیا نے کچھ زندگی کو سنیے اعلیٰ کیا ہے اور دنیا کیا ہے. اگر کسی ماں باپ پہ قوت ہے, طاقت ہے, پیسہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے, انجینئر بنا سکتا ہے, یہ ہے اعلیٰ. پیسہ خرچ کر کے اپنے بچے کو, توجہ سنیے گا, ڈاکٹر بنانا, انجینئر بنانا, یہ اعلیٰ ہے. لیکن اگر طاقت ہے, قوت ہے, مگر اپنے بچے کو کسی بس کا کنڈکٹر بنایا, یہ ہے دنیا. نہیں سمجھے, پسترین زندگی, کیڑوں مکوڑوں کی زندگی. اسی طرح عزیزان گرامی فقیری کیا ہے, میرے ساتھ رہی تو صلوات بھیجیے بر محمد. محنت کر رہا ہوں, آپ انشاءاللہ آپ مجھے فرمائیے. اگر کسی کے پاس قوت ہے, طاقت ہے, صلاحیت ہے,
کہ وہ ایک دن میں 1000 روپیہ کما سکتا ہے، 2000 روپیہ کما سکتا ہے، وہ اتنا کمائے اور زکات دے، یہ ہے اعلیٰ، یہ ہے اعلیٰ۔ لیکن اگر صلاحیت اتنی ہے مگر 100 روپیہ کما کے بیٹھ گیا، بس مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں، یہ ہے دنیا۔ نہیں توجہ۔ اور اگر دینی معاملے میں حسین کا پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، کائنات کو حسین کا پیغام سنا سکتے ہیں، یہ ہے اعلیٰ۔ لیکن اگر بس امام باڑے میں بیٹھ کے صرف یا حسین کیا، تو شعر پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائے گا۔ نہیں، اگر آپ عزاداری کرتے ہیں، اگر آپ کا ماتم داری کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مقصد اونچا ہونا چاہیے۔ تو کیا مقصد ہے اس کا؟ اس عزاداری کا آج نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، آئندہ پڑھوں گا عزاداری کی حقیقت کیا ہے کسی ایک مجلس میں، مگر صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے عزاداری کا؟ ایک صلوات دیجیے پست زندگی نہ گزاریے، ذلیل زندگی نہ گزاریے۔ دشمنان اسلام کے پاس قالین ہو تو ہمارے پاس قالین نہ ہوگا، نہیں۔ پھر فقیری کیا ہے، فقر کیا ہے؟ تو سنیے، مولا نے فرمایا جب تمہارے دل میں میری محبت آ گئی تو فقیر ہونے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ فقیری کیا ہے؟ اس کو حل کیا، کہ یہ کلام مرتضیٰ ہے، اس کو حل کیا سید مرتضیٰ۔ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ جو بھی مسئلہ جہاں ہو تو جب بات کی جائے تو ان کی زبان میں کی جاتی ہے جو سامنے والے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر یہ مجھے پیاس لگ جائے، میں کشمیری بولنے لگوں گا تو آپ بات سمجھیں نہیں، ایسا مجھے اردو میں بات کرنا ہے، کیا آپ اردو سمجھتے ہیں؟ مجھے ویسے ہی بات کرنا ہے۔ لہذا عرب کا قاعدہ یہ ہے، کہتے ہیں جناب سید مرتضیٰ، عرب کا قاعدہ یہ ہے، وہ ایک رسم ہے ان کے یہاں، جیسے ہمارے یہاں رسم ہے روزہ کشائی کی۔ مثلا بچے کی روزہ کشائی ہے تو اس کو بھی بلاتے ہیں، اس کو بلائے کیا ہے، آجا بچے کی روزہ کشائی، آجا افطار ہمارے یہاں کرو۔ اسی طرح عرب کے یہاں رسم ہے، جہاں وہاں اونٹ کا بچہ، کیونکہ ان کے یہاں سب سے بڑا سرمایہ تھا اونٹ، عرب کے پاس سب سے بڑی دولت اونٹ سرمایہ۔ لہذا جب بچہ اونٹ کا ادھر ادھر بھاگتا تھا، پھر جسو سواری کا قابل ہو جاتا ہے تو عرب ایک جشن مناتے ہیں، اس اونٹ کے بچے کو بلاتے ہیں، لاتے ہیں اس کو، آپ جشن مناتے ہیں، اس اونٹ کے بچے کی ناک میں نکیل ڈالتے ہیں۔ یہاں دیکھا ہے اونٹ کو، ہے نا، رسی کہاں ڈالتے ہیں اس کو، دیکھا ہے، ناک میں نکیل ڈالتے ہیں۔ جب اس بچے کے اونٹ کے بچے کے ناک میں نکیل ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں افقر البعیر، اونٹ فقیر ہو گیا۔ کیا سنا؟ کہاں ہے؟ نکیل پڑ گئی، کہتے ہیں کہ مالک نے فقیر بنایا، جس کو فقیر بنایا؟ یا مطلب کیا؟ یعنی آج تک آزاد تھا، ادھر بھاگتا کوئی روکنے والا نہیں، ادھر بھاگتا کوئی روکنے والا نہیں، ادھر بھاگتا کوئی روکنے والا نہیں۔ اب نکیل پڑ گئی، جب نکیل پڑ گئی تو فقیر ہو گیا، مطلب اب ادھر چلنا ہوگا جدھر مالک چاہے گا۔ اونٹ فقیر ہو گیا، اب ادھر چلنا ہے جدھر مالک چاہے گا۔ بس مولا نے فرمایا جب تک میری ولایت نہیں ہے، جب تک میری محبت نہیں ہے، آزاد ہو، جو چاہے کرو، جہاں چاہے بیٹھو، جو چاہے بولو، مگر جب میری محبت کی نکیل پڑ جائے گی تو ادھر ہی چلنا ہوگا جدھر میں چاہوں گا۔ جدھر میں چاہوں گا ادھر چلنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب عزیزان گرامی، ہاں میرے بچے ذرا متوجہ رہو،
اب مالک کے ہاتھ میں نکیل ہے، اونٹ کی ناک میں ہے، مالک ادھر کھینچ رہا ہے، اونٹ ادھر بھاگ رہا ہے، سرکش ہے نا بھائی، سرکشی کر رہا ہے، مالک ادھر لے جانا چاہتا ہے، وہ ادھر بھاگنا چاہتا ہے، تو اگر زیادہ سرکشی کی ناک تو کٹ ہی جائے گی، ناک کٹ جائے گی نا بھائی، لہذا ڈرتے رہیے کہیں محشر میں ناک نہ کٹ جائے۔ اعتراض بھیجیے بر محمد عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے، عباس کے بازو، بازو میرے عباس تو کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہے عباس کے بازو۔ محبت کیا ہے؟ یہ ایک نکیل ہے، اب آزاد نہیں ہے جو چاہے بولو، اب آزاد نہیں ہے جو چاہے کرو۔ اور کبھی کبھی شعراء ایسا کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، شعراء کے لیے خاص طور پر خطبہ کے لیے، بولنے والوں کے لیے درس ہے۔ علی فرماتے سنو کیا بولتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر تھا، وہ فارسی شاعر، جسے ہمارے بھی شاعر ہوتے ہیں، اس نے شعر کہا، اس کا نام تھا حاجب۔ حاجب اگر معاملے حشر ہوا علی، اے حاجب تمہیں پرواہ کیا ہے، ہر جگہ علی ہے، مرو گے سرہانے علی، قبر میں علی، سوال جواب ہوگا جواب دیں گے علی، صراط پر مدد کریں گے علی، حساب کے وقت علی ہوں گے، جنت میں علی ہوں گے، کوثر پر علی ہوں گے، ہر جگہ علی، ہر جگہ علی ہے نا، بقول پیام صاحب ہے نا، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا ہو علی سے تو عرش پر علی، جنوب میں علی، شمال میں علی، دریاؤں میں علی، سمندروں میں علی، ہر جا علی، یہ حاجب کہتا ہے ہر جا علی۔ لہذا اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا کہا، جسے ہمارے بعض ذاکرین کہتے ہیں، من ضامن ہر چی خالی گناہ کن، لہذا تمہیں کیا پرواہ ہے، جو چاہے گناہ کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا، شعراء ذمہ دار، اس شاعر نے کہا کہ ہر جگہ علی ہیں، حساب کے بعد حساب دیں گے علی میرے بندے ہیں، قبر میں علی، ہر جگہ علی، لہذا جو چاہے گناہ کر ڈالو۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کیا پرواہ ہے، علی ہم کو بچائیں گے، گناہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ کرو، ہر جگہ علی ہے نا بھائی۔ شعر یہی کہا، وہ شاعر بھی کہتے ہیں رات کو سو گئے حاجب صاحب، جب سو گئے خواب میں تشریف لائے رب مولا، جب تشریف لائے کہا حاجب تمہیں کیا ہو گیا، ہم علم نے آپ کی شان میں شعر کہا حاجب پہلا مصرع بالکل صحیح، پہلا مصرع بالکل صحیح ہے، ہر جگہ علی، جب مرو گے سرہانے رہوں گا، جب قبر میں اتاریں گے تم کو قبر میں رہوں گا تمہارے ساتھ، سوالات کا جواب دوں گا، صراط پر میں رہوں گا، کوثر پر میں رہوں گا، میں ہر جگہ، ہے اس پر یقین تمہارا حاجب؟ کہا مولا ہاں، کہا جب تمہیں یہ یقین ہے کہ ہر جگہ علی ملیں گے تو یاد رکھو گناہ کر کے کس منہ سے میرے پاس کیا فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے کہا مصرع بدل دو، اس نے کیا مصرع لگایا تھا،
اس نے مصرع لگایا تھا منزوں منم ہر جکھوہی گناہ بود، جو چاہے گناہ کر ڈالو. مولا نے کہا فرمایا نہیں، پہلا مصرع صحیح ہے. حاجب اگر معاملے حشر با علیس، میدان محشر میں علی ہے، یہ یاد رکھو. لہذا جب یقین ہے آز رخے علی شرم وکم تر گناہ، لہذا یہ سوچو ایک اگر سعادت مند بیٹا نیک بیٹا ہوتا ہے، اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہیں باپ کو پتہ نہ چلتا ہے. مولا فرماتے ہیں گناہ کر کے کس منہ سے میرے پاس آؤ، میں جو تمہارے ساتھ. لہذا عزیزو یہ ولایت ہے. لہذا یہ رسی جو ولایت کی رسی ہے، جو نکیل ہے، اس وقت علی کے ہاتھ میں، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. آج کس کے ہاتھ میں؟ امام زمانہ کے ہاتھ میں. پڑھتے گئے میں، لیکن ہم کو کون ملا ہے؟ بہرحال آج نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، اب تو ولایت کا پڑھنا ہے. یاد رکھیے لیکن کچھ بندے ہیں جو ہم کو امام زمانہ سے ملا دے، ان کا کچھ اپنا نہیں، پورا امام زمانہ سے. ماشاءاللہ بھی آپ نے سنا ہوگا، بہرحال ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک عارف کا انتقال ہو گیا ایران میں، حضرت حسن زادہ عاملی، بڑے عارف ہیں حسن زادہ عاملی، ان کا انتقال ہو گیا. وہ شہید سراج السید محمد حسین طباطبائی جن کی کتاب ہے المیزان تفسیر، ان کے شاگرد تھے. کس کمال کے یہ بتاتے ہیں. اللہ اکبر فرماتے ہیں حسن زادہ عاملی، بچوں سنو، اس کو یاد رکھو، عارف ہیں. عارف میں وہ جس کو امام زمانہ سے رابطہ ہو. تو اتنے عارف سے فرماتے ہیں لوگوں اپنے کان آیت اللہ خامنئی کی باتوں پر اسی طرح لگاؤ جس طرح آیت اللہ خامنئی امام زمانہ کی باتوں پر لگاؤ. اللہ امام زمانہ کا راستہ ہے. اللہ اکبر. لہذا پہچانیے جنائم کو، پہچانیے مرجعیت کو، پہچانیے علماء کو، پہچانیے. انشاءاللہ کل کے مجلس میں عرض کروں گا صلوات دیجیے امام زمانہ سے رابطہ. مگر عارف نے امام زمانہ سے رابطہ کیا. جب ایک عارف نے امام زمانہ سے رابطہ کیا تو ایک سوال کیا امام زمانہ، کہا مولا ہم تو بہت سے زیارتیں پڑھتے ہیں، زیارت ناحیہ، اس میں امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا. فرماتے ہیں امام زمانہ اپنے جد امام حسین کو سلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے جد زمانے نے مجھے بعد میں چھوڑ دیا، اور میں کربلا میں دیتا، مگر میں کربلا میں نہیں تھا. اب اتنا روؤں گا صبح شام اتنا فرماتے ہیں اتنا روؤں گا کہ اگر مجھے آنسو نہ نکلے خون کے آنسو. یہ محاورہ ہے. تو ایک عارف نے پوچھا مولا یہ آپ کا جملہ ہے؟ کہا ہاں. کہا کس مصیبت پر روئیے گا؟ کیا عباس کے شانے کاٹے جانے کا؟ فرمایا اگر عباس زندہ ہوتے وہ بھی روتے. کہا مولا پھر کس پر روئیے گا؟ جناب قاسم کے ماما لاشے پر. فرمایا اگر قاسم زندہ ہوتے وہ بھی روتے. کہا مولا تب علی اکبر کے سینے پر بچے لگنے پر. فرمایا اگر اکبر زندہ ہوتے وہ بھی روتے. کہا مولا پھر حسین کی شہادت پر روتے. فرمایا اگر حسین زندہ ہوتے وہ بھی روتے. مولا پھر کہا جب میں پاس شام میں اپنی خودی اماں زینب کو ننگے سر دیکھ رہا ہوں. زمانہ روتے ہیں کہ بازار شام اللہ اکبر. یہی رات جب سہل السائدہ بازار شام میں پہنچا. جب بازار شام میں داخل ہوا میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا سرحال شہداء نیزوں پر سر ہے، مگر ایک سر مبارک کو دیکھا گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. اس طرح لٹکا ہوا
بتا دے یہ کس کا سر ہے. مجھ سے نہ پوچھو اس سے پوچھو جس کے ہاتھوں میں اونٹ کی مہار ہے. وہ کون تھے ہمارے چوتھے امام امام حسین العابدین صاحب سائد آیا. مولا یہ بتائیے یہ گھوڑے کے خاتون میں کس کا سر ہے اور کیوں اس کا اعلان رکھا گیا کا پہچانا نہیں. یہ میری چچا عباس کربلا کا سر ہے. کہا کیوں گھوڑے کے خاتون میں؟ کہا یہ بھی نیزے پر تھا, یہ بھی اونچائی پر تھا, پر اس دنوں نے میری بڑی اماں کو وعدہ کیا تھا بس کب تک میں رہوں گا آپ کا پردہ رہے گا, آپ کنجل پر نہیں ہوں گی, مگر آپ جب نیزے پر رکھا جاتا ہے ان کی نظر زینب کے سر پر جاتی ہے, لہذا یہ نیزے سے نیچے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے فرماتے تھے امام حسین العابدین لم تلدری امی کاش عزادارو یا تو سر نیزے پر نہ رک سکا مگر ہاتھ دربار یزید میں جب حسین کا سر دشت بلا پر رکھا گیا, زینب اس دربار میں لائی گئی. ایک متوجہ زینب سے دیوار کا سہارا دیا, ایک کنیز آ گئی اجلت زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی تاکہ زینب کا پردہ تو رہے. اللہ اکبر. یزید نے شمر سے پوچھا, شمر یہ بتا دے تو کہتا تھا میں زینب کو لایا ہوں, علی کی بیٹی کو لایا ہوں, کہاں ہے علی کی بیٹی, کہاں ہے زینب؟ کا ظالم دیکھ نہیں رہا ہے, وہ بیٹی ہے جس کے سامنے ایک کنیز کھڑی ہے پردہ کیے ہوئے. ارے ایک بندہ یزید نے شمر سے کہا اس کنیز کو ہٹا لو, میں زینب کو دیکھنا چاہتا ہوں. ارے شمر آگے بڑھ گیا, اس دربار میں 500 جوان تلوار لیے ہوئے یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے. خبردار یزید, کوئی اس عورت کے بازو پر ہاتھ نہ لگائے, یہ ہماری قوم کی عزت ہے, یہ ہماری ملک کی رہنے والی ہے, یہ ہمارا ناموس ہے. اگر کسی نے اس کو چھوا تو یہاں دریا خون کے جاری ہوں گے. اللہ اللہ نے کنیز کو اتنے مدد مگر زینب کا کوئی مدد نہ تھا. اب زینب کس کو پکارتی, ارے فرات کا رخ کیا, میرے بھیا عباس آ جا دیکھو کنیز کے کتنے مددگار ہیں, مگر آپ کی بہن ننگے دربار یزید میں بے مردہ. السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین. پروردگار تجھے واسطہ ہے زینب کے رونے کا, ہمارے معصوم کو قبول فرما, ہماری اس مجلس کو قبول فرما, ہمارے دلوں کو حسین کے نور سے منور فرما, محمد اہل بیت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. پروردگار بیماروں کو شفاء کلی عنایت فرما. پروردگار امام زین العابدین کا واسطہ جو میری نظر میں بیمار ہیں سب بیمار کو شفاء کلی عنایت فرما. امام حسین کی خدمت کرنے کے لیے ہم کو بھی صحت کامل عنایت فرما. پروردگار بجاہ محمد وآل محمد ہمارے آیات نظام مراجع کرام علماء عالم خاص طور حلقہ اجماعی سیستانی رہبر معظم ہدایت اللہ خامنہی کو معید منصور فرما, دشمن کو محضور منقوب فرما, مملکت امام مملکت مومنین کی حفاظت فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. مومن مومنہ جو دنیا سے نکل گئے پروردگار ان پر اپنی رحمت نازل فرما. امام حسین
سکینہ پہ جلانا کر، ہوگا احسان بہت آپ کا بھائی ہم پر، دیکھیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے آپ نے کہا رو رو کر، دیکھیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے آپ نے کہا رو رو کر، دیکھیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، یہ وہ ہے جسے پالا ہے، یہ وہ ہے عشق کے پالوں نے جسے پالا ہے، نور زاری ہے اجالوں نے سے پالا ہے، نور زاری ہے اجالوں نے سے پالا ہے، اس نے دیکھے کے ایسے منظر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ آپ نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، دل کی دھڑکن سے شبیر کی سب کہتے تھے، دل کی دھڑکن سے شبیر کی سب کہتے تھے، ساتھ میں اکبر و عباس صدا رہتے تھے، ساتھ میں اکبر و عباس صدا رہتے تھے، اس کے چہرے دیکھ کے گھر میں اندھیروں کو یہ گھبراتی تھی، دیکھ کے گھر میں اندھیروں کو یہ گھبراتی تھی، سن کے آہٹ یہ ہواؤں کی بھی ڈر جاتی تھی، سن کے آہٹ یہ ہواؤں کی بھی ڈر جاتی تھی، آج تک
سکینہ پہ جلانا کر یہ کبھی سوئی نہیں باپ کے سینے کے سوا یہ کبھی سوئی نہیں باپ کے سینے کے سوا دن میں ہر وقت لیے رہتے تھے گودی میں چچا دن میں ہر وقت لیے رہتے تھے گودی میں چچا پڑھتی سارے زمانے اکثر دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر شام والوں سے عابد نے کہا رو کر دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر آؤں گا لوٹ کے روزے کو بنانے کے لیے آؤں گا لوٹ کے روزے کو بنانے کے لیے دل نہیں چاہتا ہر جسم میرا جانے کے لیے دل نہیں چاہتا ہر جسم میرا جانے کے لیے کیا کروں مجبور مگر دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر شام والوں سے عابد نے کہا رو کر دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر سر کھلے سارے اسیروں کے برابر ہی رہی سر کھلے سارے اسیروں کے برابر ہی رہی باپ کے سر کو کبھی دیکھتی تھی مجھ کو کبھی باپ کے سر کو کبھی دیکھتی تھی مجھ کو کبھی ہاتھ رکھ دیتی ہاروں پر دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر شام والوں سے عابد نے کہا رو کر دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر شام والوں تمہیں نانا کی رسالت کی قسم شام والوں تمہیں نانا کی رسالت کی قسم کیجیو بے قسم مظلوم پہ بس اتنا کرم کیجیو بے قسم مظلوم پہ بس اتنا کرم اللہ رضی چلے کہہ کر دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر شام والوں سے عابد نے کہا رو کر دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر تم نے خورشید کی طرح جو پڑھا ہے
سستانی لبیک یا سستانی لبیک یا سستانی لبیک یا سستانی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا